شیخ سعدی ہے رات کے آخری حصہ ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ کے نبی کی یاد آتی ہے تو نعت لکھتے ہیں، لیکن بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد کرنے کے بعد اپنی اہلیت و قابلیت کے استعمال کیا تو 3 مصرے ہوئے، جس کو آپ 3 ٹکڑے بولتے ہیں، صرف 3 مصرے ہوئے ہیں، چوتھا مصرع ہو ہی نہیں پا رہا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے نبی کے عشق میں، کہتے ہیں کاش کے 4 مصرے ہو جاتے تو کم سے کم نبی کی بارگاہ میں پڑھنے کا کبھی موقع ملتا تو ان 4 مصروں کا تحفہ پیش کر دیتے۔ بے چین ہے، بے قرار ہے نبی کے عشق میں، چوتھا مصرع آ ہی نہیں رہا ہے تو شیخ سعدی کاغذ قلم کو تکیہ کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں، خواب میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں سعدی جو نعت لکھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب وہ شاعر ہوگا جس نے خواب میں اللہ کے نبی کے چہرے اقدس کو دیکھ کر نعت پاک سنائی ہوگی، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سعدی جو نعت لکھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ شیخ سعدی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے اقدس کو دیکھتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں حضور ابھی تو وہ نعت مکمل بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ نعت ادھوری ہے، ابھی نعت کے صرف 3 مصرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے مصرے ہوئے وہی پڑھو، تو شیخ سعدی خواب میں پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آقا بس یہی 3 مصرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں سعدی پھر سے پڑھو، تو سعدی پڑھتے ہیں خواب میں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگے لکھ دو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اس مصرع کو یاد کر لے، وظیفے کے طور پہ اسے پڑھا کرے، کیونکہ یہ مصرع کسی اور کا نہیں مدینے کے سلطان کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نعت کیا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ کا نام ہے، مدینے کی جدائی میں رونے کا نام ہے، شہر رسول سے محبت کرنے کا نام ہے، دل کی بے چینیوں کو چین دینے کا نام ہے، یہاں رہ کے تصوف میں مدینہ پہنچنے کا نام نعت ہے۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ملک ایران میں میرے آقا کے ظاہری وصال کے 6 سال بعد ایک دیوانے نظر آئے تھے جن کو دنیا علامہ عبدالرحمن جامی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک دن رات میں نبی کی یاد میں بے چین ہو جاتے ہیں، مدینے والے کی یاد آتی ہے تو رونے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں۔ جب آنسوؤں کو اکٹھا کیا تو روشنائی بنا لی اور اپنی پلکوں کو قلم بنا لیا اور نبی کی نعت لکھنے لگے۔ بڑی کوشش کرنے کے بعد نبی کی نعت مکمل ہو گئی تو دل میں خیال پیدا ہوا کاش کہ اس نعت کو مدینے جا کر پڑھنے کا موقع ملتا۔ میرے آقا کا کرم ہوا، مدینے بھی پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ابھی مدینہ شریف کے بارڈر پہ ہیں، مدینہ شریف کے بارڈر پہ، مدینہ شریف کے سرحد پہ میرے آقا کے ایک غلام ہیں۔ میرے آقا اپنے غلام کے خواب میں آئے اور کہے اٹھو میرے غلام، دیکھو ایران سے میرا دیوانہ جامی آ رہا ہے، خبردار اسے اندر آنے مت دینا، وہ ابھی میرے شہر کے بارڈر پہ ہے، سرحد پہ ہے، وہ جہاں ہے اسے وہیں سے واپس کر دو۔ غلام نے کہا سرکار وہ آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا عاشق ہے، اسے اندر نہ آنے دیا جائے کیوں؟ میرے آقا فرماتے سن میرے غلام، میرا جامی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرا دیوانہ ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں اسے اس لیے اندر نہیں آنے دینا چاہتا، وہ میرے مزار مقدس کے قریب کھڑے ہو کے ایک نعت پڑھنا چاہتا ہے۔ سن میرے غلام، اگر اس نے اس نعت کو میرے مزار مقدس کے قریب کھڑے ہو کے پڑھ دیا تو مجھے اپنی مزار مقدس سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا اسے مبارکباد دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے سن میرے غلام، میرے اس دیوانے سے کہہ دے گھر چلا جائے، ہر جمعرات کے رات میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، بیچ میں اسی نعت کو کم سے کم 11 مرتبہ پڑھے گا، اس سے ملنے کے لیے میں اس کے گھر آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ جامی فرماتے ہیں تنم فرسودہ جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارہ زئسیہ یا رسول اللہ، چون سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، زکردہ خیش حیرانم گناہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، چون بازوئے شفاعت را کشائے بر گنہگارا، مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔